بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر۔ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی آج کے پروگرام کرنٹ افیئر میں حاضر خدمت ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ایک سوشل میڈیا پہ 8 مارچ خواتین مارچ کے حوالے سے بہت بڑا طوفان اٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم طوفان کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسی خواتین جو ہماری اسلامی ثقافت پہ یلغار کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچا رہی ہیں، اور یہ سارا پیڈ ڈرامہ ہے۔ اور پاکستان کیونکہ ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اس کے اندر اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے والی خواتین، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہمارے پاکستانی محب وطن ہونے سے کوئی تعلق ہے۔ تو آج کے اس سلسلے کے موضوع میں کہ یہ فتنہ ہے کیا اور ان خواتین کے مذموم مقاصد کیا ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب چودھری عقیل عباس صاحب۔ یہ انتہائی متحرک سوشل ورکر بھی ہیں اور چیئرمین ہیں تحریک انقلاب پاکستان کے۔ چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی نیا فتنہ اٹھا ہے کہ کچھ خواتین کہتی ہیں جی کہ میری مرضی میرا جسم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم میرے تمام پاکستانی بہنوں بھائیوں اور باشعور عوام، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ نقطہ نظر رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو ہیں، ہم ان چیزوں کو کسی صورت بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ جو بیہودہ حرکتیں اور نام نہاد کچھ خواتین ہیں جو کہ ہمارے یہود و نصارہ اور کفار کے ایجنڈے پہ مکمل کام کر رہی ہیں، ان کی بیہودہ گفتگو اور ان کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل ہمارے مسلمانوں کے خلاف تو ہے ہی ہے، پاکستان کے خلاف ہے، پاکستانی عوام کے خلاف ہے۔ ہماری پاکستانی خواتین ماشاءاللہ باپردہ ہیں اور وہ اسلام کو مکمل طور پہ سمجھتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ اس سازش کو ناکام بنائیں گی۔ یہ جو 8 مارچ کو انہوں نے ایک نام نہاد ریلی رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے خلاف سازش ہے، ہمارے ملک کے خلاف سازش ہے، ہمارے دین کے خلاف سازش ہے، ہماری باشعور عوام کے خلاف سازش ہے، اور ہم نے اس سازش کو ناکام بنانا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سازش ہو رہی ہے۔ یہ تو ان کے مورے ہیں، اب ان کو فنڈنگ کے ذریعے یہ کر رہی ہیں، کسی طریقے سے بھی کر رہی ہیں، لیکن اصل مورے تو کچھ اور ہے، اصل کڑی تو کچھ اور ہے۔ اور اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ کی خصوصی مدد کے ساتھ یہ چیز ناکام ہوگی، اور ہم نے سب مل کر اس کو ناکام بنانا ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ ایک پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں بھی ایک اسی قسم کی حرکت ہوئی تھی، میراتھن ریس، جی تو اس کا انجام بھی وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ اس کے بعد وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ بھی کوئی عارضی ہے، جلدی ختم ہو جائے گا؟ انشاءاللہ جی، جو بھی یہود و نصارہ کی یہ حرکتیں شیطانی دجالی حرکتیں ہوتی ہیں اسلام کے خلاف، تو اس کو پھر ہر حالت میں نست و نابود ہونا پڑتا ہے۔ مشرف صاحب نے بہت سے غلط قوانین بنائے ہیں ان عورتوں کی آزادی کے معاملے میں، جو کہ اسلام اس چیز کو افورڈ نہیں کرتا۔ اسلام میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ وہ ترمیم کے ذریعے ان پہ مطلب ان کو بینیفٹ دیا گیا، اور جس طرح پہلے ہو چکا ہے اب بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ یہ ان کا تو کام ہے، یہود نصارہ تو ہمارے دشمن ہیں۔ ہماری جو مکمل ضابطہ حیات قرآن ہے اس میں آپ پڑھیں، سورۃ النساء پڑھیں، صرف سورۃ النساء پڑھیں کہ عورت کو کتنی آزادی دی ہے رب نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو کتنی آزادی دی ہے۔ اور اگر عورت کو رول ماڈل بننا ہے تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نقطہ نظر پہ چلیں۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، ہر مسلمان عورت کہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو وہ کیسے جنت میں جائے گی جب تک ان کی پیروکار نہیں بنے گی جو خاتون جنت ہیں۔ آپ ان کو اسٹڈی تو کریں، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسلام میں ہمیں کیا کیا کتنی آزادی ہے، اور ہم نے کتنا پردہ کرنا ہے، اور ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، کل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم اس مارچ کی بھرپور طریقے سے حمایت کرتے ہیں، تو کیا یہ کرنی چاہیے پولیٹیکلی، اس کو پولیٹیلائز کرنا چاہیے ان خواتین کی اس مارچ کو؟ بلاول بھٹو کی بات تو پھر وہ بچکانے ہی ہے،
اس کو تو ہم سیریس نہیں لے سکتے. کوئی سیریس کوئی پولیٹیکل میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سیریس بات کرتے ہیں. بچوں والی باتیں کرتے ہیں. یہ تو کوئی پیٹڈ بات نہیں ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا تو ان کی کوئی بات مان لے گا. وہ تو محدود ہو چکے ہیں سندھ میں. وہ بھی اب سندھ میں میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ان کی بات نہیں ہے. تو پنجاب میں ان کی کون بات مانے گا, یا KPK میں کون مانے گا, یا کشمیر میں کون مانے گا, یا بلوچستان میں کون مانے گا. ان کو آپ لائٹ لیں. چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے کیا قوانین اتنے کمزور ہیں کہ کبھی کیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی کیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہود و نصارہ کبھی ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیتے ہیں, کبھی ہمیں جہادی تنظیموں کے لیبل میں ڈال دیتے ہیں, کبھی ان خواتین کی آزادی کے. تو پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کے اندر بہت ساری گنجائش ہے کہ اس میں یہ سخت قوانین ہونے چاہیے کہ اس قسم کے جو بیرونی ایجنڈے پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہو, ان کو سزائیں بھی ملیں؟ دراصل ہم جو ہے نا مکمل طور پہ نا یہ جمہوریت نام نہاد جمہوریت میں نپٹے ہوئے ہیں. میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس ملک کا حل شریعت ہے, اسلامی قوانین ہے, اس کے علاوہ اس کا حل بھی نہیں. یہ یہود و نصارہ کی ملی بھگت سے سارا ہوتا ہے. اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ بنائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ریاست مدینہ بنائیں. ریاست مدینہ میں یہ نہیں ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. اب آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے, آپ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو سلیکٹڈ بولے یا الیکٹڈ بولے, ہم تو آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں, آپ ہیں. اب آپ کریں یہ کام, آپ کے دورے کو میں سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے. پہلے تو حق آپ کا ہے. عوام بیچاری تو ویسے ہی پس رہی ہے, کوئی غربت میں پس رہا ہے, کوئی بے روزگاری میں پس رہا ہے, کوئی سفر کی بازی میں پس رہا ہے. آپ مہربانی کریں, آپ کنٹرول کریں. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ہماری پاکستانی عوام بالکل پکے مسلمان ہیں, ان میں کہیں بھی کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آپ ان کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ یہ اتنے باغی ہو جائیں, اتنے باغی ہو جائیں کہ یہ پھر کنٹرول نہ ہو سکیں. یہ غیرت مند عوام ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو خواتین اس قسم کی حرکات و سکنات کر رہی ہیں, اس سے کیا ہماری نوجوان نسل خصوصی طور پہ یونیورسٹی کالجز کی جو خواتین ہیں اس کے اوپر بھی کوئی برے اثرات پڑیں گے؟ بالکل پڑیں گے جی, پڑھ رہے ہیں, پڑھ چکے ہیں. اب اس کے علاوہ اور کیا پڑیں گی کہ اتنی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی. جو اتنی وہ بیہودہ حرکتیں, اتنی بیہودہ گفتگو, اتنے بیہودہ ڈرامے, نازیبا ڈرامے تو یہ کر رہی ہیں. تو ان کو کس نے آزادی دی؟ ان کے حقوق, یہ پڑھیں نا حقوق, یہ قرآن شریف پڑھیں تو ان کو حقوق پتہ چل جائیں گے. آسان سا کام ہے کہ وہ پڑھتی نہیں ہے, صرف نام کے مسلمان ہیں. جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا, آپ مسلمان ہیں, تو آپ اسلام کو اسٹڈی کریں نا. خالی صورت نساء کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کون ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے کتنے حقوق ہیں. اسلام نے تو سب سے زیادہ آزادی عورتوں کو دی ہے. اب عورتیں وہ آزادی, اس آزادی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, کیسے اس کو سمجھنا ہے, تو یہ قرآن سے پڑھیں, ہدایت نہیں اس سے مکمل ضابطہ یاد ہے. ادھر ادھر سننے کی یہ جو نام نہاد انٹرنیشنل NGOs ہے, یہ تو آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائیں گے. آپ نوجوان نسل کے نام کو پیغام دینا چاہیں؟ میرا تمام اپنے پاکستانی ینگ جنریشن کو, لیڈیز کو, بچوں کو, بچیوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را آئیں اپنے اللہ کے قانون کی طرف, اپنے صوم و صلات کی طرف, نماز کی طرف آئیں. اس قرآن کو اسٹڈی کریں جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے, ہر پریشانی کا حل ہے. نہ کوئی دولت کا مسئلہ بنے گا, نہ کوئی شہرت کا مسئلہ بنے گا, نہ کوئی ترقی کا مسئلہ بنے گا. آپ اس میں جیسے جیسے اس پہ عمل کرتے جائیں گے, آپ ہر میدان میں ہر جگہ کامیاب ہوتے جائیں گے. یہ سب یہود و نصارہ کا پروپیگنڈا ہے, یہ سب یہود و نصارہ کے کومنٹس ہیں, یہ ان کے ایجنٹ ہیں. آپ خدا را اس پاکستان کا خیال کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے, اور اس کا وجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم ہوا ہے. اور پاکستان میں رہ کے اس کی سلامتی اور بقا کی جنگ لڑنی ہے. اور آپ کے بغیر ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ آپ ہماری آنے والی نسلیں ہیں. آپ یہ سازشیں ہیں, یہ ٹوٹل سازشیں, ان کو ہم نے ناکام بنانا ہے, ہم نے اور آپ نے مل کے ناکام بنانا ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب. سامعین, جیسے آپ نے یہ چودھری صاحب کی گفتگو سنی تو میں ان سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ایک, کیونکہ دو قومی نظریے پہ پاکستان بنا اور یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست ہم اس کو ساتھ لکھتے ہیں, تو اس کا عملی طور پہ بھی ہماری نوجوان نسل کو مظاہرہ کرنا ہوگا. وجہ اس کی کہ ہمارے کو آئیڈیاز یا آئیڈیلز وہ لوگ ہوں جو معاشرے کے اندر کلنگ کا ٹیکا ہیں اور وہ کسی ایک بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل کو چاہیے, ہماری یونیورسٹی کالج کی سطح پہ چاہیے کہ قرآن پاک ان کو تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے. خصوصی طور پہ خواتین کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ
خاتون ہماری بہن بھی ہے، خاتون ہماری بیوی بھی ہے، خاتون ہماری ماں بھی ہے، خاتون ہماری سمجھ لو کہ آگے نسل کو بڑھانے میں خاتون کا بڑا رول ہے۔ تو ہماری خواتین نے اگر رول ماڈل بننا ہے، دیکھیں ہر خاتون کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ سکون ہو، اس کی اولاد بھی جو ہے وہ اس کی خدمت کرے، یا اس کے سمجھ لو کہ اچھے جو قواعد و ضوابط ہیں اسلام کے وہ اپنائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خاتون دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم یعنی قرآن پاک کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔